آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سندھ بھر کے بلدیاتی ملازمین کے ساتھ ساتھ سکھر کے 267 ملازمین جن کے واضح احکامات کے باوجود تنخواہ روکے جانے پر ملازمین شدید اضطراب کا شکار تھے، وہیں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے ایک بار پھر سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری علی مردان شیخ کے ہمراہ وزارت بلدیات میں اسپیشل سیکرٹری چراغ الدین ہنگورہ سے پھر ملاقات کی۔ یہ متواتر تیسری ملاقات ہے اور اس میں ایک بار پھر ان کو بتایا گیا کہ ایڈمنسٹریٹرز وہاں پر وزارت بلدیات کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے، لہذا فوری طور پر وزارت بلدیات یعنی سندھ حکومت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کرایا جائے، جس پر اسپیشل سیکرٹری چراغ الدین ہنگورہ کا کہنا تھا کہ وزارت بلدیات تمام معاملات کو بڑی سختی سے دیکھ رہی ہے، بلدیاتی ملازمین کی کہیں تنخواہ روکی نہیں جائے گی اور ان کے دیرینہ مطالبے پر سی ایم او کی تقرری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے، جبکہ رانی پور کے ملازمین تاحال سراپا احتجاج ہیں اور ان میں دو رہنما جن میں صدر خیر بخش ملا ریاض سجاد طبیعت خراب ہونے کے باعث ان کو کمبرڈ اسپتال منتقل کیا گیا، جو کہ 3 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، لیکن ان کی فریاد نہیں سنی جا رہی۔ ان تمام تفصیلات کو اسپیشل سیکرٹری چراغ الدین ہنگورہ نے تفصیلی طور پر سنا اور موقع پر افسران کو ہدایت بھی جاری کی۔ اس موقع پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے کہا کہ فوری طور پر سندھ میں SUG افسران کو تعینات کیا جائے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر معاملات کو نہیں سمجھ رہے اور بلکہ الجھا کر رکھ دیا ہے، جس سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ وزارت بلدیات اور آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مذاکرات کے دوران اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ سندھ حکومت اور خصوصاً وزارت بلدیات کا امیج بہتر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ بلدیاتی ملازمین کو تمام تر مراد فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کوشش نہیں عملی طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر اس کو بری طرح پورے سندھ کی سطح پر متاثر کر رہے ہیں۔ تاہم آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ کے ساتھ ساتھ ڈپٹی جنرل سیکرٹری علی مردان شیخ کی کاوشیں بھی خوش آئندہ ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔